TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ پارٹی مرزا زاہد نے کلب میں رکھی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی لوگ مدعو تھے۔ اچھی خاصی گیدرنگ تھی۔ بے باکی آزادی، الٹرا مارٹ فیشن اور حمزہ آج کی تقریب کے چیف گیسٹ تھے۔ معصومہ انہیں دور سے ہی دیکھ کر بھاگی چلی آئی اور بڑے کھلے دل سے دونوں کی تعریف کی۔ اس نے سپنا کو مرزا زاہد اور بیگم زاہد سے ملوایا۔ چلو میں تمہیں باقی مہمانوں سے ملواؤں، حمزہ کی دلہن دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہیں سب۔ معصومہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی نازک سی پشت پر ڈالی۔ اس کی چاندی جیسی گردن ساڑی میں دمک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم سے شادی سے پہلے ہر لڑکی حمزہ پر مرتی تھی، معصومہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر حمزہ نے کوڑا تمہارے نام کا نکالا۔ یو آر لکی گرل۔ میرے خیال میں حمزہ لکی ہے جو انہیں میں ملی، اس نے خود اعتمادی سے کہا۔ اس کے اندر کی سرکش ضدی لڑکی نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ واؤ، یہ بات ہوئی نا، چلو تمہیں ان سب سے ملواؤں جو تمہیں دیکھ دیکھ کر کباب ہو رہی ہیں۔ وہ ہنسی تو جل ترنگ سے بجنے لگے تھے۔ اور تم کباب نہیں ہو رہی؟ اس نے بجائے شوقی سے پوچھا تو معصومہ پھر سے ہنس پڑی۔ ریئلی سچ بتاؤں تو مجھے تم پر رشک آتا ہے، حمزہ جیسا کوئی اور نہیں، قسم سے۔ وہ بولی تو سپنا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہو۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ بے ساختہ سپنا نے پوچھا۔ وہ ہے ہی اسی قابل کہ اس سے محبت کی جائے، وہ مسکرائی۔ ٹالو مت، سپنا نے اسے کریدا۔ جو اتنا ہائی جینٹ ریموو کرنے کے بعد بھی تہجد پڑھے، پنجگانہ نماز کا عادی ہو، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات نہ رکھے، تو ایسے بندے سے محبت نہیں کی جاتی، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ میں اس کی بے حد عزت کرتی ہوں۔ تمہارے نصیب میں اصلی ڈائمنڈ آیا ہے، اس کی قدر کرنا۔ وہ بے حد سنجیدہ ہوئی، اتنی کہ اس کی اصلی مسکان کہیں گم ہو گئی تھی۔ معصومہ اسے فردن فردن سب سے متعارف کروا رہی تھی۔ وہ بظاہر سب میں گھل مل رہی تھی، مگر اس کا ذہن معصومہ اور حمزہ میں اٹک چکا تھا۔ وہ ان دونوں کا رشتہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ واپسی پر وہ بالکل چپ تھی، جبکہ شمس اور حمزہ تقریب اور مہمانوں کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے جولی اتاری اور لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ حمزہ اور شمس لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ حمزہ کمرے میں پہنچا تو سپنا کروٹ لے کر سو رہی تھی یا آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ حمزہ جب لباس بدل کر آیا تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ میں سمجھا سو گئی، اس نے چونک کر کہا۔ جی، آپ کو سوتے ہوں کی نیند خراب کرنا خوبصورت آتی ہے، اس نے چوٹ کی۔ حمزہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ لڑائی کا پروگرام ہے یا پیار کا؟ وہ موڈ میں تھا یا طنز کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ کل شمس جا رہا ہے، میرا ٹکٹ کروا دے، میں بھی کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے ابا یاد آ رہے ہیں، اس نے خراب موڈ میں کہا۔ بھاگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کہاں بھاگ کر جاؤں گی، اپنے نصیب سے کون بھاگ سکا ہے؟ آپ کے ساتھ میرا نصیب جڑ چکا ہے، صرف بے عزتی کے اس احساس کو کم کرنا چاہتی ہوں جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس نے سلگ کر کہا۔ کیسی بے عزتی؟ میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ انجان بن گیا۔ جی، کل رات عزت افزائی ہی کی تھی نا میری آپ نے، وہ جل کر تنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ میرا قرب پانا چاہتی ہیں نا؟ حمزہ اس کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جائیں، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے بجلی کی سرحد سے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ حمزہ اس کا انداز دیکھ کر ٹھٹکا۔ اتنی سخت زیادتی کی ہے آپ نے میرے ساتھ، اور کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں، الٹا اس قدر گھٹیا بات کر رہے ہیں، مجھے کل اپنے گھر جانا ہے، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں صبح ٹکٹ کرا دوں گا، حمزہ نے لیٹتے ہوئے کہا۔ لیٹ جائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، حمزہ نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں ڈسٹرب کر ہی نہیں سکتے آپ، اس نے جل کر سوچا اور واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ حمزہ نے وعدہ پورا کیا تھا، وہ اپنا مختصر سے سامان پیک کر کے شمس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ایک روز سسرال میں رہنے کے بعد وہ ابا کی طرف چلی آئی، سارے گھر والے اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ ابا کے گھر سے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ تمہاری شادی کو اتنے دن گزر گئے ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ اماں نے دو معنی انداز میں پوچھا۔ کیوں اماں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلا وجہ کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ارے کم عقل، صرف قد ہی اونٹ جیسا لمبا ہے، عقل تو وہیں ٹخنوں میں رہ گئی ہے، اماں نے دھپ سے ماتھے پر ہتھیلی ماری۔ ارے پگلی منی کو دوسرے مہینے ہی خوشخبری مل گئی تھی، نایاب کا بھی یہی ہوا، تمہاری طرف سے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ توبہ ہے اماں، ابھی تو 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے،
शादी को। आप भी पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। वो गड़बड़ा कर उठने लगी तो उन्होंने बाजू से पकड़कर बिठा लिया। बच्चे मर्द के पैरों की जंजीर होते हैं, औरत के कदम मजबूत बनाते हैं। शुरू दिन है, तुम लापरवाही मत बरतो। वो काफ़ी देर से कीमती मशरूम से नवाजती रही और सपना का दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए। कैसी बेबसी थी। हमजा ने इसका तमाशा बना कर रख दिया था। इसने अम्मा को तो मुतमिन कर दिया था मगर ख़ुद को मुतमिन न कर पाई थी। अभी शुरू के दिन है और ये हाल है, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। नुक्स मुझ में तो नहीं है, किस किस को यकीन दिलाऊंगी। और हमजा सब इसके किरदार की तारीफ़ करते हैं। क्या पता पसे पर्दा कुछ और हो। लड़कियों से दूर रहने का मकसद और मतलब समझ में आता है, मगर मुझसे दूरी क्यों। मैं तो जायज़ व शरई बीवी हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमजा मेरी तरफ आना चाहते हैं मगर खुद को रोक लेते हैं। वो उलझन ज़दा थी। इसने अब्बा से ज़िद की कि वो इसकी टिकट करा दें। इसकी उजलत देखकर अब्बा ने इसकी टिकट बुक करवा दी। वो वापस जाकर इस किस्से को आर या पार करना चाहती थी। इसने हमजा को इत्तला नहीं दी थी, मगर अब्बा इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने इसे एयरपोर्ट पहुंचाकर खुद हमजा को फ़ोन पर इत्तला कर दी थी। इसलिए जब वो कराची एयरपोर्ट से निकली तो हमजा का ड्राइवर बमै कार इसका मुंतज़िर था। वो समझ गई कि अब्बा ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ड्राइवर की ज़बानी पता चला कि हमजा घर पर है और दिनों से उसकी तबीयत भी नासाज है। घर पहुंची तो मुलाजमीन अपनी मालकन को देखकर बहुत खुश हुए। इसने हमजा की खैरियत मालूम की। साहब की तबीयत तो 2-4 दिनों से ख़राब है। मैं कहता रहा कि डॉक्टर को दिखा दे, मगर माने ही नहीं। खुद ही मेडिसिन लेते रहे। कल रात तो बहुत तेज़ बुखार था, नींद बेहोश हो गए थे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया था। खैर दिन तफसील बता रहा था। इनके पास कौन है, इसने पूछा। मासूमा मैम थी। बेचारी पूरी रात इनके सिराने बैठी पट्टियाँ बदलती रही। खैरदीन ने रिपोर्ट दी और इसका ज़हन खक से उड़ गया। पूरी रात वो झटका खा गई। जी जाहिद और मैं भी थे। खैरदीन को फ़ौरन एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। फटाफट बात की वजाहत की। इसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया था। ओके मैं कमरे में हूँ, जब तक खुद ना बुलाऊं को डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई हमजा से मिलने आए तो मना कर देना। वो मालिकाना अंदाज में हुक्म देते हुए आगे बढ़ गई। इसने कमरे में झांका तो हमजा बेड पर दराज था। चंद ही दिनों में इसका सुर्ख सेहतमंद चेहरा जर्द हो गया था। 2 दिन से शेव नहीं बनाई थी तो चेहरा मज़ीद बीमार लग रहा था, मगर इस रफ़-उलिये में भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसकी आंखें बंद थी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर वो चौंका। सपना लेमन कलर के लिबास में इसके सामने खड़ी थी। आप आ गई, फ्लाइट टाइम पर थी। हमजा ने धीरे से पूछा। तबीयत कैसी है, इसने पूछा। हमजा ने इसे बगौर देखा। वो बहुत संजीदा लग रही थी। ठीक हूँ, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी और मुझे एक कार करने की तौफीक ना हुई। वो नाराज़ हुई। हमजा को इसका ये रूह बड़ा अलग और प्यारा लगा। आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। आप वहाँ रिलैक्स होने गई थी, इसने नरमी से कहा। मैं वहाँ रिलैक्स हो रही थी और आप यहाँ किसी और के साथ रिलैक्स हो रहे थे, इसने तंज़ीह अंदाज में कहा। बट रबिश क्या कह रही हैं। हमजा ने बेजारी से इसकी बात काट दी। आप समझदार हैं, खुद ही जान जाए। मैं गुस्से से बोली। एक तो पहले ही वो इतने दिनों से उल्टा सीधा सोच रही थी। इस पर जुल्म ये टूटा कि आती ही खैरदीन से खुसूसी बुलेटिन सुनने को मिल गया। मतलब क्या है आपका, साफ साफ बात करें, हमजा ने सर्द लहजे में कहा। वो उठकर बैठ गया था। सपना इसके सिराने खड़ी थी। मतलब तो आप जानते हैं, मैं क्या समझाऊं। वो मुड़ने लगी तो हमजा ने तेज़ी से लपक कर इसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम मेरे बारे में क्या गुमान करके बैठी हो। हाथ छोड़े मेरा, इसने खुद को छुड़ाना चाहा। मेरी बात का जवाब दो सपना, वो गुर्राया। मैं तुम्हारे सतीपन की हद देखना चाहता हूँ, इसने धीमे मगर गज़बनाक अंदाज में कहा। मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं और दूसरी लड़कियों के लिए वक्त ही वक्त है। इतना कि वो रातों को भी आपको कंपनी देती हैं, आपकी तीमारदारियाँ करती हैं। वो तंज में डूबे लहजे में बोली। वो सिर्फ मेरी तबीयत देखकर रुकी थी, और सिर्फ वही नहीं, मेजर जाहिद और इनकी मिसेस भी आए थे। फिर वो दोनों चले गए और हमजा ने ठंडे लहजे में कहा, तो बेटी को यहाँ जवान जहाँ मर्द के पास क्यों छोड़ गया, जबकि आपकी बीवी भी मौजूद नहीं थी, इसने चिल्लाकर कहा। खैरदीन और बटलर मौजूद थे यहाँ, वो अकेली नहीं थी और ना मैं होश में था, वरना कभी भी किसी भी सूरत इसे यहाँ रुकने नहीं देता। सुबह मैं होश में आया था, तब मैंने इसे घर भेज दिया था। तुम बात को समझो। हमजा अब की बार कदर नरमी से बोला। वो इसे नरमी से समझाना चाह रहा था।
ہاں وہ بچی ہے نا، اسے گھر بھیج دیا۔ وہ تنگ کر بولی، بات کو سمیٹو سپنا، بات کچھ بھی نہیں ہے اور تم تماشا بنا رہی ہو۔ حمزہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ معصوم لڑکی، ہاں ایک وہ معصوم ہے جس کی معصومیت کی گواہی آپ دیتے رہتے ہیں، اور آپ معصوم ہیں جس کی شرافت کی کئی قسمیں کھا کر وہ مجھے کسی بات کی یقین دلانا چاہتی ہیں۔ آپ دونوں معصوموں کے درمیان پھر میرا کیا کام؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے دماغ کے فطور کا علاج میرے پاس نہیں ہے حمزہ، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے قریب نہیں آتے، مجھے خود سے دور رکھتے ہیں۔ میں تو شرعی بیوی ہوں، حقدار ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں۔ آپ کی چہیتی گواہی دیتی ہے کہ آپ بڑے پاک باز ہیں۔ میری ماں، آپ کی ماں اور بہت سی عورتیں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ میں انہیں خوشخبری کب سناؤں گی۔ کڑی سے کڑی جوڑو تو یہی نتیجہ آتا ہے کہ آپ نامرد ہیں، جو مجھے نہ عورت بننے کا سکھ دے سکتے ہیں نہ ماں بننے کا۔ وہ بے لگام ہو رہی تھی کہ حمزہ کے زوردار تھپڑ نے اس کی لگامیں کھینچ لی۔ تم نے مجھے ایسا تانا دیا ہے سپنا جسے کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سنو حقیقت، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے صرف تمہیں ذلت کا احساس محسوس کرانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تاکہ تم بھی اس محرومی اور ذلت کے احساس کو محسوس کرو جس سے تم دوسروں کو گزارتی تھی۔ تمہیں بھی احساس ہو کہ کیسے محسوس ہوتا ہے جب انسان اپنی ناکردہ غلطی اور گناہ کی پاداش جھیلتا ہے۔ حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پھر چلائی۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر واقعی تم جیسی عورت کو ماں بننے کی سعادت سے محروم ہی رکھوں گا۔ تم میری قربت کو ترستی رہو گی۔ وہ زیر خند لہجے میں بولا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی۔ اس نے حمزہ کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کہیں کہ میرا حق آپ جا کر دوسروں پر لٹا آتے ہیں، اسی لیے میرے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، نہ محبت نہ چاہت۔ آپ نے محض انتقام کی بھیڑ چڑھانے کے لیے میری زندگی برباد کی۔ اس نے حمزہ کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا۔ سپنا، تم اب میری برداشت کی قوت کو آخری حد تک آزما چکی ہو۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حمزہ کے لہجے میں خونی بھیڑیے جیسی گراہٹ تھی۔ سپنا واقعی اس کی برداشت کی آخری حد آزما چکی تھی۔ میں ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گی کہ آپ نامرد ہیں، بد کردار ہیں، اور وہ پاگل ہو رہی تھی۔ غصے میں حمزہ نے اسے بے دردی سے بازو سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے بیٹھ کر گرا دیا۔ اس کا نازک سا وجود اتنے زوردار جھٹکا سہ نہ سکا، وہ پوری طرح بیٹھ پر گری۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سدھر رہی ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں خود سے محض اس لیے دور رکھا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو چند ایک خامیاں تمہارے اندر ہیں وہ بھی تم اپنی محنت اور سمجھ سے دور کرو۔ میں تمہیں خود مواقع دے رہا تھا کہ میں تمہیں تراشنا چاہ رہا تھا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم معمولی پتھر ہو، اور پتھروں کی جگہ پیروں میں ہوتی ہے، انہیں سر پر سجا کر نہیں رکھا جاتا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اس سے شدید خوف محسوس کر رہی تھی۔ اب سارے راستے بند ہیں اور تم نے یہ راستے خود بند کیے ہیں۔ حمزہ نے واقعی سارے راستے بند کر دیے تھے۔ فرار کا ہر راستہ بند ہے، اور وہ اتنی گھٹن میں تھی کہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما لیا تھا۔ اس کی ہر چیخ اندر ہی دم توڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرا کردار مضبوط ہے، تم نے جرأت کیسے کی میری ریاستوں پر پانی پھیرنے کی؟ معصومہ صرف اور صرف میری دوست ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور نہ روک سکتا ہے۔ سپنا، میں نے زندگی میں تم سے زیادہ بدصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ تم میری نظر میں دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہو۔ وہ اپنے اندر کے الاؤ کو ٹھنڈا کر کمرے سے جا چکا تھا۔ سپنا تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر اسے آج غصہ آ رہا تھا۔ حمزہ کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ ہنٹر بن کر اس کی روح پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اپنے وجود پر ماتم کر رہی تھی۔ آسمان تک دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان آ چکی تھی۔ حمزہ نے اپنا بستر الگ کر لیا تھا۔ اس نے بہت مرتبہ چاہا کہ اس سے معافی مانگے، مگر حمزہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ بغیر اسے بتائے چند دنوں کے لیے لاہور چلا گیا۔ اسے تو ڈرائیور کی زبانی اس کی جانے کی خبر ملی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ حمزہ کی خاموشی چھری کا کام کر رہی تھی۔ بھائی انہیں معاف کر دیں۔ شمس نے اس کی ساری بات کے جواب میں
इन से इतना ही कहा था। इतना सब कुछ होने के बाद तुम जानते हो ना इसने कितना भयानक जुर्म किया है। हमजा ने नाराज़गी से नदीम को देखा। जी जान गया हूँ, मगर भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी ज़हनी सतह कितनी है। मैंने आपके लिए इनका इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि मुझे यकीन था कि आप इन्हें अपने रंग में रंग कर अपने काबिल बना लेंगे। वो इतनी बुरी नहीं है, बस जज्बाती और अक्ल की कच्ची है। वो संजीदगी और खैरखाई से समझा रहा था और हमजा इसकी शक्ल देख रहा था। तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? नहीं, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। आप इन्हें एक और मौका दें, नदीम ने नरमी से कहा। वो बहुत बदतमीज़ है। हमजा वाकई से बहुत खफा था, मगर आपकी मोहब्बत ने इन्हें तमीज़ सिखाई है। मान ले मैंने महसूस किया है कि वो कितनी बदल गई हैं। किसी से माफ़ी मांगने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार होती है भाई। ये हिम्मत इनके अंदर है। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती तस्लीम की। ये बात इस चीज़ का सबूत है कि वो कोई मामूली खातून नहीं है। वो इसे बहुत देर तक समझाता रहा। इसकी नीयत अच्छी थी। जब नीयत अच्छी हो और खलूस भी शामिल हो तो बात में अज खुद तासीर आ जाती है। हमजा ने हमेशा की तरह बहुत गौर और तवज्जो से इसकी बात सुनी और फिर राजी हो गया। ये इत्तेफाक ही था कि लाहौर से इसे सीधा इस्लामाबाद जाना पड़ा था। सपना से इसकी बात नहीं हो पा रही थी। वो चाहता था कि फ़ोन पर नहीं बल्कि मुलाकात करके इससे मामलात साफ करें। इन्हीं चक्रों में दिन से रखते रहे। इसे गए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। सपना को अकेले रहने की आदत नहीं थी। हमजा के बगैर वो तकलीफ महसूस कर रही थी। शब रोज़ यकसां कैफियत में थे, उदास, बेकरार, बेचैन। बाथरूम में शावर की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। बेड के नीचे हमजा के जूते और कुर्सी पर ब्रीफकेस रखा हुआ था। सोफे पर कोट था। वो समझ चुकी थी कि वो आ चुका है। इसका दिल जोर से धड़का। इतने दिनों बाद आया, न जाने मूड कैसा हो। मेरे अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा। मेरी तौबा जो आइंदा कभी किसी को काला कहा। इसने काफ़ी बनाकर छोटी सी ट्रे में कप और कुकीज़ की प्लेट रखी और अपने अंदर हिम्मत पैदा करती हुई बाहर निकल गई। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती हुई उसने दिल को संभाला और एक हाथ से ट्रे पकड़ी और दूसरे से दरवाज़ा खोलकर लरज़ां दिल के साथ अंदर आई। हमजा बाहर आ चुका था। इस वक्त वो ड्रेसिंग गाउन पहने सिंगार में इसके सामने खड़ा तौलिए से गीले बाल रगड़कर खुश कर रहा था। इसने दरवाज़ा खोलने पर चौंके बगैर इसका आईने में अक्स देखा। आप कब आए? सलाम करने के बाद इसने पूछा। कुछ देर हुई। जवाब देने के बाद वो बोला और तौलिया स्टूल पर रखकर बाल ब्रश करने लगा। कैसे हैं? इसने पूछा। ठीक हूँ, बड़ा ही मुख्तसर जवाब मिला। मेरा हाल नहीं पूछेंगे? इसने चंद लम्हों के वक्फे के बाद कहा। हमजा ने सिर्फ आंखों को घुमाया। इसकी जादू भरी नज़रों की गिरफ्त वो खुद पर महसूस करके फिर से बेबसी महसूस कर रही थी। कितने दिनों बाद वो इसे देख रही थी। बहुत ताज़ा दम नजर आ रहा था। इसकी निगाहों की तपिश ने इसे निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। गोया नाराज़गी का दौर अब भी चल रहा है। इसने ज़ेरे लब कहा। कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं। बगैर बताए बिना किसी इत्तला के गायब होने का क्या मतलब? वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी तो बोल पड़ी। हमजा ने कोई जवाब न दिया, बस तकिए से टेक लेकर टीवी ऑन कर दिया। मैं आपसे बात कर रही हूँ हमजा, आखिर मुझे माफ़ी कब मिलेगी? वो नम आंखों से इसे देखने लगी, मगर इसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी। कल मैं भी मुजफ्फर और समीना के बेटे को देखने जाऊँगा। देखूँगा कि एक स्याह रंगत वाले बदसूरत आदमी का बेटा कैसा है, कैसा रंग है, कैसी सूरत है। मेरा ख्याल है कि वो मुजफ्फर की तरह बदसूरत होगा। हमजा कॉफ़ी का कप उठाते हुए बोला। अल्लाह के वास्ते बस करें अब, मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। इसने तड़प कर इसकी बात काट दी। मम्मी अगले साल नदीम की शादी करवा देना चाहती है। मैंने तो मम्मी से कह दिया था कि नदीम की बीवी बहुत खूबसूरत और गोरे रंगत वाली होनी चाहिए, आखिर नस्ल भी तो चलनी है। मगर मम्मी कहती हैं कि खूबसूरत हो या बदसूरत, काला हो या गोरा, माँ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर बीवी खूबसूरत हो, गोरी रंगत वाली हो तो क्या गारंटी है कि आगे औलाद भी वैसी ही हो। कभी कभी अगर माँ और बाप दोनों खूबसूरत हों, गोरे हों, तब भी कोई एक बच्चा बदसूरत और काली रंगत वाला निकल सकता है। हमजा ने अपनी बात जारी रखी। हमारी शर्मिंदगी के इसका रंग सूख हो रहा था। हमजा प्लीज़, इसने जैसे इल्तिजा की, मगर वो तो जैसे कान बंद किए हुए था। सिर्फ बात ही चल रही थी इसकी। मम्मी पूछ रही थी कि इन्हें मेरी तरफ से ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी। बहुत बेताब है वो मेरा बेटा गोद में खिलाने के लिए।
حمزہ نے کپ نیچے رکھ کر اسے دیکھا۔ سپنا نے لب بھینچ لیے۔ سچ تو یہ ہے وہ اس روز کے بعد سے اس کے پاس آنے سے ہی گھبرانے لگی تھی، مگر میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ سپنا چونک کر اس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی، کیونکہ اگر بچے کا رنگ کالا ہوا تو میری بیوی مارے صدمے کے کہیں خوشی ہی نہ کر لے۔ اس نے ہمارے بچے کو ڈسون ہی کر دیا تو اس صورت کی بنا پر تو وہ بے گناہ بے قصور تو جیتے جی مر جائے گا، کیونکہ میری بیگم بہت اسپیشل ہے۔ اللہ نے انہیں بہت ہی فرصت میں بنایا ہے تو وہ اپنے لائف پارٹنر کی طرح اور اپنی طرح اپنے بچے کو بھی بہت اسپیشل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب بچہ آرڈر پر بننے والا کوئی جوتا کوئی جوڑا تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی کی شکل و صورت اور رنگت دھاگوں اور چمڑے سے بنایا جائے۔ جیسے اللہ نے دیا ہے، چاہے گورا ہو یا کالا، پھر اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ حمزہ نہ جانے اور کیا کہتا، مگر اس نے اٹھ کر حمزہ کے ہونٹوں پر اپنا ننھا سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بس کریں حمزہ، اللہ کے واسطے بس کریں، آخر اور کتنا ذلیل کریں گے مجھے، کتنا میری ہی نظروں میں گرائیں گے مجھے۔ میں سمجھ چکی ہوں، سب کچھ سمجھ چکی ہوں۔ کسی کو کسی کے رنگ اور حسن پر فوقیت نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے تقوی اور ایمان کی مضبوطی۔ بس کر دیں۔ وہ اس کے پیروں پر سر رکھ کر رو دی۔ حمزہ کے لیے مزید اسے سزا دینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ آنسو سے ڈوبا ہوا چہرہ شبنم میں دھلے گلاب جیسا لگ رہا تھا۔ حمزہ نے جیب سے رومال نکال کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، ویسے ہی حسین جیسے اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنی لب رگڑی۔ سپنا کی آنکھوں کی تازگی اتر آئی، مگر اسے حمزہ کی قربت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کسمسا کر اس کے بازو سے نکالنا چاہا۔ چھوڑیں، مجھے کام ہے۔ چھوڑنا ہوتا تو پکڑتا ہی کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر ہمارا بچہ کالا ہوا تو کیا کرو گے؟ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ تو اسے باقی بچوں سے زیادہ پیار کروں گی، وہ شرما کر بولی۔ اور اگر سارے ایک ہی رنگت والے ہوئے، وہ باز نہ آیا، تو بھی سب کو پیار کروں گی۔ مامتا کو تفریق کرنی نہیں آتی، اس نے ایک بار بہت ہی متانت سے جواب دیا۔ ماں بننے سے پہلے ہی مامتا امٹ رہی ہے۔ وہ ہنسا تو سپنا نے اس کے شانے پر پیشانی ٹکا دی۔ سپنا شکر گزاری کے احساس سے گزر رہی تھی اور اللہ سے مخاطب تھی۔ میں نہ سمجھی کے عہدے سے گزر رہی تھی، تو نے تب بھی مجھے محروم نہیں رکھا۔ آج میں ادراک کے راستے پر چل رہی ہوں، آگاہ ہوں، تو نے مجھے تب بھی محروم نہیں رکھا۔ پروردگار مجھے اپنے احسانات کے بوجھ تلے داب دے، اور کبھی بھی مجھ سے یہ عطا واپس مت لینا جو آج تو نے میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر کے حمزہ کے سینے میں اپنا سر چھپا دیا۔ آگاہی و ادراک کی کھڑکیاں ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جو ان کھڑکیوں کو وا کر دیتے ہیں، ان کی ذات روشن اور نور سے بھر جاتی ہے۔ جو ان کھڑکیوں کو محض دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، وہ اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ فیصلہ اور اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، حمزہ نے کھولے سے اس کے کان میں کہا، اور اس کے دل پر حمزہ کی ساری باتیں نقش ہو گئی تھی۔